بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وبالقاسم محمد، اما بعد۔ عن من عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسیٰ عن محمد ابن ابی عمیر عن الحسین ابن ابی العالی قال قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام تکون الارض لیس فیہا الامام قال لا قلت یکون امامان قال لا الا واحدہما سامع۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کا جو درس آپ کی خدمت میں عرض ہوا اور میں نے اپنے عرائض کو آپ کی خدمت میں رکھا، وہ اسی حدیث کے اوپر لا کے ختم کیا تھا، جس میں بہت ایک اصحاب کے گروپ نے سوال کرتے کرتے چھٹے امام علیہ السلام سے یہ سلسلہ ملا اور آپ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا چھٹے امام سے؟ تکون الارض لیس فیہا الامام، کیا ایسا ممکن ہے کہ زمین تو ہو لیکن امام نہ ہو؟ قالا، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا لا قلت یکون امامان، کیا ممکن ہے ایک وقت میں دو امام ہوں؟ قال، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، الا واحدہما سامت، اس میں سے ایک جو ہوگا وہ خاموش ہوگا۔ ممکن ہے دو امام ہوں لیکن ایک خاموش ہوگا اور ایک اس وقت جو ہوگا وہ وہاں پر حجت خدا ہوگا، کہ جو تمام امور کو دیکھے گا، تمام امور کو سنبھالے گا، چاہے وہ عبادی ہوں چاہے وہ سیاسی ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے، کیوں یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی؟ وہ اس لیے پیش کی گئی کہ یہ زمین کی خلقت کے ساتھ ہی ساتھ جب پروردگار عالم نے زمین کی خلقت کی ہے، اس میں کسی نہ کسی کو پروردگار عالم نے یہاں پر حجت خدا بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے جناب آدم کو، جناب نوح کو، جناب ابراہیم کو 1,24,000 انبیاء کا یہ سلسلہ جو چلا، وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہ حجت خدا ایک پروردگار عالم کی طرف سے کسی نہ کسی کو معین کیا گیا۔ اور حضور سرور کائنات کی شہادت کے بعد اور آپ کی دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جو آپ نے میدان غدیر میں اعلان کیا تھا، مولا متقیان کو آپ نے امام بنایا تھا، حجت خدا بنایا تھا خدا کی طرف سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ رسول پہنچا دیے اس حکم کو کہ جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا، اگر آپ نے اس حکم کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد یہ سلسلہ مولا کائنات سے ہوتا ہوا آج امام زمان علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی یہ مشہور کتاب اصول کافی سے چند حدیثیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کہ جس کے اندر کتاب حجت میں آپ اس کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کس صورت سے معصومین نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور کس صورت سے آپ نے حجت خدا کو بیان فرمایا ہے کہ حجت خدا کو پروردگار عالم ہی معین کرتا ہے، اور ہر زمانے میں حجت خدا کا ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، یہ بھی چھٹے امام سے حدیث ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ما زالت الارض الا وللہ فیہا الحجہ، زمین کبھی بھی زائل نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کے میں پروردگار عالم نے حجت خدا کو کسی نہ کسی کو معین کیا ہوگا۔ یعرف الحلال والحرام، اور اسی کے ذریعے سے حلال و حرام کو پہچانا جاتا ہے۔ وَيَدُ النَّاسَ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف ہدایت دی جاتی ہے، اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ جو امام ہوتا ہے، جو حجت خدا بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے ہے کہ بغیر حجت خدا کے زمین خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ ایک اور آپ ایک حدیث دیکھ لیے، یہ بھی چھٹے امام سے آئی ہے، جو ابی بصیر سے ہوتی ہوئی آئی ہے۔ عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام
قال ان اللہ اجل اللہ وعظم من ان یترک الارض بغیر امام عادل، کہ پروردگار عالم کی شان اس سے اجل و اکرم ہے کہ وہ پروردگار عالم جو ہے زمین کو ترک کر دے اور زمین کو خالی چھوڑ دے بغیر امام عادل کے۔ امام عادل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ امام عادل کون ہوتا ہے؟ کہ جو حجت خدا بنا کر بھیجا جاتا ہے، جو پروردگار عالم کی طرف سے معین ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد 1 ہے کتاب الحجہ کے اندر، باب ہے ان الارض لا تخلو من حجت اللہ۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی حدیث آئی ہے ہمارے اور آپ کے امام سے ہوتی ہوئی، اور یہ بھی چھٹے امام سے۔ تبقى الارض بغیر امام، سوالی سوال کر رہا ہے کہ زمین بغیر امام کے باقی رہ سکتی ہے؟ لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، امام نے ارشاد فرمایا کہ زمین بغیر امام کے باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر امام نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ جو ہے دھس کے رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ بغیر امام کے زمین کا باقی رہنا یہاں کے اوپر ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں کے اوپر بات یہاں پر آتی ہے اور آنے کے بعد بھی یہاں کے اوپر پہنچتی ہے کہ اگر دو بھی لوگ باقی رہ جائیں زمین کے اوپر تو اس میں ایک جو ہوگا حجت خدا ہوگا، امام ہوگا، اور دوسرا جو ہوگا شخص وہ اس کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ حدیث آپ دیکھیں چھٹے امام سے ہے، یقول لو لم یبقى فی الارض الا اثنان لکان احدہما الحجہ، لو لم یبقى، اگر باقی نہ رہے زمین کے اوپر بھی کچھ نہ باقی رہے، صرف 2 لوگ باقی رہ جائیں، اگر 2 لوگ بھی زمین کے اوپر باقی رہ جائیں گے، الا اثنان لکان احدہما الحجہ، اس میں سے ایک جو ہوگا وہ حجت خدا بنا کر بھیجا گیا ہوگا۔ یہاں تک ہماری بات آپ کی خدمت میں اس بات کو ثابت کرنے پر رہی کہ زمین بغیر حجت خدا کے نہیں رہ سکتی، زمین اگر باقی ہے تو یہ حجت خدا ہی کے دم سے باقی ہے۔ یہ پوری کائنات کو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو روز و شب کے جلوے ہیں، یہ تاروں کی انجمن ہے، یہ پھولوں کا مہکنا ہے، یہ زمین کا سبز فرش ہے، یہ سورج و چاند ہیں، یہ تاروں کی انجمن ہے، یہ پوری جو کائنات ہے وہ اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ کوئی کو پروردگار عالم نے حجت خدا بنایا ہے۔ وہ حجت خدا پردہ غیب میں ہے، جس صورت سے سورج جو ہوتا ہے بریلیوں میں چھپ جائے تب بھی وہ پوری کائنات کو فیض پہنچاتا رہتا ہے، اسی صورت سے امام اگر غیبت میں بھی ہوتا ہے اور پردہ غیبت اس پر ڈلا ہوتا ہے، بظاہر ہم نہیں اس کو دیکھ پا رہے ہیں، لیکن امام اسی صورت سے پوری دنیا کو فیض پہنچاتا ہے جس صورت سے سورج پوری دنیا کو فیض پہنچاتا ہے۔ آج جو یہ پانی میں روانی ہے وہ امام ہی کے صدقے میں، آج یہ ہواؤں میں جو طغیانی ہے وہ امام ہی کے طفیل سے ہے، آج جو روز و شب کے جو جلوے ہیں وہ امام ہی کے طفیل میں، یہ پھولوں کا جو مسکرانا ہے وہ امام ہی کے طفیل میں ہے، یہ ہم اور آپ جو باقی ہیں یہ امام ہی کے فیض سے ہم اور باقی ہیں۔ یہ پوری کائنات جو سجی ہوئی ہے، جس کا انتظار کر رہی ہے، وہ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا انتظار کر رہی ہے کہ جو پوری کائنات میں جب ظلم و جور بھر جائے گا، پر ہو جائے گا، اس وقت پروردگار عالم اپنی حجت کو ظاہر کرے گا، اور حجت کو ظاہر کرنے کے بعد اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے امام بھر دیں گے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یہ آج کی آپ کی جو بحث ہے، ہماری جو بحث تھی وہ حجت خدا کے بارے میں تھی۔ حجت خدا کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، ہر زمانے میں پروردگار عالم نے اس کا انتظام کیا ہے اور پروردگار عالم نے اس کا اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ قلب کائنات ہوا کرتا ہے، لہٰذا ہمیں توجہ اس بات کی طرف دینا ہے کہ امام کی معرفت کا حاصل کرنا بھی ہر شخص کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ وقت تمام ہونے پر ہے، اس لیے آج بھی ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے اس حدیث کی تشریح اور تفسیر انشاءاللہ اس کے بعد کا جو درس ہوگا تیسرا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کیا حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنی شیعہ
سب کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہر کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت جہالت ہوتی ہے۔ تو ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا لازمی و ضروری ہے جو حجت خدا بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اس کو پہچاننا، اس کی دلیل تک اس کو پہنچنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس حدیث کے اوپر اور جو یہ دوسرا چیپٹر ہے معرفت الامام و راد الیہ، امام کی معرفت حاصل کرنا، اور جو اس کو رد کرے گا وہ گویا رسول کو رد کرے گا، خدا کو رد کرے گا۔ اس باب میں جو حدیثیں آئی ہیں خاص اور یہ سلسلہ کس صورت سے بہامہ زبانہ تک پہنچا رسول خدا سے ہوتے ہوئے، وہ میں آپ کی خدمت میں حدیث کو اسی اصول کافی سے پیش کرنے کی صحیح کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جلد سے جلد اس کرونا وبا کو پوری دنیا سے پروردگار عالم نیست و نابود فرما، پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم فرما، پوری دنیا کے اندر بحق محمد و آل محمد کے جو خدمت گزاران دین ہے بار الہ، ان سب کو طول عمر بابرکت مرحمت فرما، رہبر عظیم الشان کو طول عمر بابرکت مرحمت فرما، ہمارے تمام آیات اعظام کو طول عمر اور صحت و سلامتی مرحمت فرما، خاص طور سے ایت اللہ والعظمیٰ آغا سیستانی، ایت اللہ والعظمیٰ آغا وحید خراسانی، ایت اللہ والعظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی، جتنے آیات ہیں جن کا نام ہمیں ابھی یاد بھی نہیں آ رہا ہے، جتنے اس قرۂ ارض کے اوپر ہے جو خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور جو مومنین اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو صحت و سلامتی مرحمت فرما، اور جتنے بھی ہمارے امت کے مرحومین ہیں پروردگار عالم رمضان قریب ہے ان سب کی مغفرت فرما، پروردگار عالم جو مریض ہو گئے ہیں اس وائرس سے ان سب کو شفاء عاجل و کامل مرحمت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔